بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے۔ آج اسی سے متعلقہ مسئلہ ہے صدقۃ الفطر۔ یہ صدقۃ الفطر یعنی رمضان کے آخر میں عید سے پہلے جو مخصوص حصہ کچھ مال ہم اللہ کی راہ میں مخصوص لوگوں کو دیتے ہیں، اسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے۔ تو ہر ایک پر وہ فرض ہے، حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے آخری رات اس پر بھی فرض ہے، کیونکہ اس کی مقدار بالکل تھوڑی سی ہے، 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فقراء مساکین کم از کم ان دنوں میں جو ہے ان کے پاس اتنا میسر ہو کہ انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو دو اس کے مقصد بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ روزے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور دوسرا تاکہ وہ فقراء مساکین جو ہیں ان پر احسان ہو جائے، ان کو عید کے ان دنوں میں جو ہے وہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو پہلی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، ساعن، یہ ایک سا ہے۔ اس کا آگے آپ حدیث میں پڑھیں گے من طعام، جو عام طور پہ طعام، غذا، کھانا جو عام حالات میں ہم کھاتے ہیں وہی کھانا وہی طعام جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہوگا۔ اب یہاں ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی مرکے کے اعتبار سے فلاں ہے، فلاں کھجور کے اعتبار سے فلاں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو زیادہ ہمارے ہاں طعام استعمال ہوتا ہے وہ گندم ہے۔ بنگلہ دیش میں ہوگی تو وہ چاول زیادہ ان کا استعمال ہے، ان کا طعام عام طور پہ وہی ہے۔ تو اسی طعام کی وضاحت ہے من تمر، وہ کھجوریں ہوں، او صاع من شعیر، یا ایک سا جو سے ہو، علی العبد والحر، آزاد اور غلام پر۔ یہ آزاد ہے تو اس پر بھی فرض ہے، اور غلام ہے تو اس پر بھی فرض ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن احباب کا موقف یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اس پر فرض ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو، غنی ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ غلام کا تو اپنا مال ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ صاحب نصاب پر فرض ہوتا تو چھوٹے بچے پر نہ ہوتا، کیونکہ اس کا بھی مال نہیں ہوتا۔ جو آگے آ رہا ہے والصغیری والکبیری، چھوٹے پر بڑے پر، ہر ایک پر فرض ہے۔ تو بس ایک شرط ہے من المسلمین، مسلمانوں میں سے، مسلمان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک پر یہ فرض ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا،
اور اس کا آپ نے حکم دیا ہے ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہاں دو مسئلے سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ صدقۃ الفطر فرض کب ہوتا ہے، ادائیگی کب کرنی ہے، فرض کب ہوتا ہے؟ ادائیگی میں تو آسانی ہے کہ رمضان عید سے ایک دو دن پہلے بھی کوئی اگر یہ نکال دیتا ہے تو ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کب ہوتا ہے، تو اس میں دو موقف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے رات کو تو اسی وقت فرض ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ فجر کی جو اگلے دن جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا، فجر کا وقت، عید کے دن فجر کے وقت جو ہے وہ یہ فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس کا فرق صرف یہ پڑے گا کہ اگر ایک بندہ رات کو فوت ہو گیا ہے عید کی رات فجر سے پہلے، تو جن کے نزدیک تو رات چاند نظر آتے وقت یہ صدقہ فرض ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی ادا کریں گے، اور جن کے نزدیک صبح ہوتا ہے تو ان کے نزدیک ابھی اس پر فرض نہیں ہوا تھا، لہذا مسئلہ نہیں ہے۔ سر ایک تو سوال پوچھنا تھا۔ جی بیٹا، یہ اگر مائک بند کر لیں تو آخر میں سوال کر لیں۔ سر میں چلے ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، لیکن میں نے مصروف ہونا ہے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا جی جی کہ کر جی پاؤں بیٹا۔ گی یا نہیں۔ سر میرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا تھا کہ غلام پہ بھی فرض ہے، تو غلام کا جو ہوگا فطر کا صدقہ اس کا مالک دے گا یا وہ خود دے گا؟ جی اس کیونکہ کی یہاں بات تو ہم آگے رواج ہے کرتے کہ ہیں۔ غلام الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دے دیں آپ صدقہ فطر۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جس کے ذمے اس کے اخراجات ہیں نا، وہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو غلام کے سارے اخراجات اس کے آقا کے ذمے ہیں، تو وہی ادا کرے گا۔ بچے ہیں، بچے خود تو ادا نہیں کریں گے، تو جو ان کا جس کے اخراجات جس کے ذمے ہیں وہی ادا کریں گے، وہ اس کے والدین ہیں وہ ادا کریں گے۔ جی بیٹا، بات سمجھا گی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی تو وَأَمَرَ بِهَا، اور حکم دیا اس کے بارے میں، ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، یہ لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے۔ ہم بات کر رہے تھے فرضیت کی کہ وہ دو قول ہیں، رات یہ فرض ہوتا ہے چاند نظر آنے پہ یا اگلے دن کی فجر کی اذان پہ، فجر کے وقت۔ تو فرق یہ پڑے گا کہ جو بندہ رات کو فوت ہو گیا 12 بجے، اگر تو رات کو فرض ہو گیا تھا تو اس کی طرف سے دیا جائے گا، اور جن کے نزدیک ابھی فرض نہیں ہوا تھا وہ فجر کے وقت ہونا ہے تو ان کے نزدیک ابھی فرض ہی نہیں ہوا تھا، نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سب علماء کا یہ موقف ہے کہ اگرچہ عید سے لیٹ کرنا اس کو درست نہیں ہے، ایسا بندہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس سے فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ بس گناہ اس کو ہو گیا ختم، نہیں، بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، چاہے عید ہو بھی جائے، نماز پڑھ بھی لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صدقہ کتنا ہے، 1 سا۔ 1 سا کی بات ہم نے پیچھے بھی کر لی تھی، یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے تقریباً، اور 2.5 کلو جو ہے جو عام طور پہ غذا بطور غذا استعمال کرتے ہیں، بطور طعام استعمال کرتے ہیں، کہیں چاول ہے، کہیں جو ہے وہ جو ہے باجرہ ہے، کہیں آٹا ہے، جو استعمال ہوتا ہے اسی کا 1 سا ادا کیا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، تو اصل یہی ہے کہ جنس دی جائے، اصل یہی ہے۔ لیکن یہاں شہروں میں جیسے لوگ وہ خود آٹا ہی خرید کے لاتے ہیں 5 کلو 10 کلو،
وہ پہلے سے کوئی ایسا ذخیرہ نہیں رکھتے، تو اس لیے وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ مستحق خود خرید لے. تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، ورنہ اگر ممکن ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ جنس ہی دیں جن کا ذکر ہوا ہے. ولی ابن عدی والدار قطنی، ابن عدی اور دار قطنی میں بے اسناد ضعیف، ضعیف سند سے یہ بات ہے، اغنوہم عن الطوافی فی هذا اليوم، اس دن میں تو ان کو طواف چکر لگانے سے غنی کر دو، عید کے دن ان کو چکر لگانے کی ضرورت نہ ہو کہ وہ اپنے کھانے کے لیے جو ہے لوگوں کے دروازے پہ جا کے اعلان کریں، تو کم از کم اس دن تو انہیں یہ صدا لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مانگنے والے عید کے دن آتے ہیں. حالانکہ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ تھا کہ اس دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے تو وہ بھی اپنی خوشی منائے، نہ یہ کہ وہ مانگتے پھرے بیچارے. جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا نعطیہا فی زمان النبی، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے، ساعم من طعام، ایک سا طعام کا، جو عام کھانا ہوتا طعام. اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، او ساعم من تمر، یا ایک سا دیتے تھے کھجوروں کا، او ساعم من شعیر، یا ایک سا دیتے تھے جو کا، او ساعم من زبیب، یا ایک سا دیتے تھے منقع زبیب. یہ مائک باز یہ کھلے ہوئے ہیں، مائک اگر بند کر دیں تو آواز صاف ہو جائے گی اور ریکارڈنگ بھی صاف ہوگی. جی او ساعم من زبیب، یا ایک سا منقع. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ او ساعم من عقیق، یا ایک سا پنیر. یہ دودھ کو خشک کیا جاتا ہے، وہ سخت بن جاتا ہے، پنیر کہتے ہیں اس کو. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اما آنا، سو میں، فلا ازال اخرجہ، میں تو مسلسل وہی نکالتا ہوں، زکوٰۃ اتنی ہی دیتا ہوں، کما کنت اخرجہ فی زمان رسول اللہ، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں نکالا کرتا تھا. ایک ساتھ ہی تو اب بھی ایک ساتھ دیتا ہوں. اصل میں بعض صحابہ کا یہ اجتہاد تھا کہ گندم اس وقت بہت مہنگی تھی، عام استعمال نہیں ہوتی تھی، عام باجرہ جو وغیرہ استعمال ہوتے تھے، مصر سے خاص طور پہ بس آتی تھی، تو وہ مہنگی ہے تو اس کا آدھا سا کافی ہے. یہ اجتہاد تھا. تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں قیمت مقصود نہیں ہے، ورنہ ان سب چیزوں کی قیمت برابر نہیں. اب اس وقت دیکھیں کھجور 500 روپے کلو ہے، انگور جو ہے شاید اس سے بھی مہنگا ہو، اور اس کے مقابلے میں آٹا جو ہے وہ سستا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اصل یہ نہیں ہے کہ قیمت کا حساب ہے کہ کتنی قیمت دینی ہے، بلکہ جنس کا حساب ہے، قیمت اس کی جو بھی ہو. تو لہذا وہ مہنگی ہو سستی ہو، ہر چیز سے ایک سا جو ہے زکوٰۃ دینا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتہاد تھا، وہ گندم سے آدھا سا سمجھتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ان کا یہ اجتہاد ٹھیک نہیں. اور اسی کا رد کر رہے ہیں یہاں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ جو آدھا سا کہا تھا گندم کا، وہ اصل میں فرق ہوتا ہے چیز کے وزنی اور ہلکے ہونے کا.
کھجور وزنی ہے تو اس کا وزن وہ جو ہے اس کا حساب اور ہوگا، کیونکہ وہ ٹوپا ہے نا، تو اس میں اگر کوئی وزنی چیز ڈالیں گے تو تھوڑی جائے گی، ہلکی چیز ڈالیں گے تو زیادہ ڈل جائے گی. تو کہتے ہیں اس حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ ایک سا ہی ہے. جو آدھا سا جنہوں نے کہا ہے وہ اس اعتبار سے شاید کہا ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ زکوٰۃ الفطر فرض کی طہرۃ للصائم، روزے دار کی طہارت کے لیے، تاکہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، جو روزے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالی اس کو پورا کر دیں. یہ ہے طہرۃ للصائم. اس سے من اللغو والرفث، جو لغویات اور جو بےہودہ فحش گوئی، کوئی زبان سے غلط باتیں نکل گئی ہیں، یہ اس لیے بھی ہے وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور یہ مسکینوں کے لیے کھانا بھی ہے. دو اس کے مقصد ہیں. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، اب جس نے تو یہ نماز سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی، زکوٰۃ الفطر دے دیا، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو وہ تو زکوٰۃ ہے قبول کی ہوئی، وہ تو اس کا صدقہ ٹھیک ہے. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے نماز کے بعد اس کو ادا کیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، تو پھر یہ عام صدقوں میں سے صدقہ ہے. یعنی وہ بوجھ گناہ اس کے ذمہ رہے گا جو اس نے وقت پہ ادا نہیں کیا. تو اسی سلسلہ میں ایک مسئلہ ہمارے ہاں مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ جی اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کا صدقہ بھی صدقہ الفطر ہم نے دینا ہے. اسی طرح اگر کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں تو اس کا صدقہ الفطر بھی ہم نے دینا ہے. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک نے خود دینا ہے، یا جو شخص جس کا خرچ جس کے ذمے ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ دے گا. تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کا یہاں مقصد بیان ہو گیا. ایک تو مسکینوں کا کھانا ہو گیا تُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور دوسرا جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. اگلا باب ہے صدقۃ التطوع، نفلی صدقہ. یعنی یہ تو فرض تھا، وہ صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ فرض ہے. اب ہے نفل اس سے زائد. تو اس حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اور سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یوم، اس دن، لا ظل الا ظلہ، جس دن اس اللہ کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. فذکر الحدیث، پھر لمبی حدیث ذکر کی وہ 7 بندوں کی. اس میں سے ایک یہ تھا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ،
وہ بندہ جس نے صدقہ کیا فأخفاها، اور اس کو چھپایا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، مسجد میں اعلان نہیں کرواتا، حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلا، ما تنفق یمینہ، اس کا دائیں کیا خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا اسے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اگلی روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے کل امرئ، ہر شخص، ہر بندہ، فی ظل صدقاتی ہی، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں صدقے کے سائے میں ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعہ ہی عملی طور پہ یہ صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا، جیسے سایہ دار درخت ہو اس کا سایہ ہوتا ہے، اور اس سائے کے نیچے یہ کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا جو عمل کرے گا کام آئے گا، اس معنی میں کہ اس دن اس کو جو راحت و سکون ملے گی، تو اس میں جو زندگی میں کیا ہے، جو اللہ کے راہ میں دیا ہے، وہی اس کے کام آئے گا، اس میں صدقہ بھی ہے۔ حتی یفصل بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی یہ سائے میں رہے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں۔ تو قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کا دن، اس میں جو سخت ترین عذاب ہیں اللہ کے، اگر ایک شخص صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے بچائیں گے ان عذابوں سے۔ اگلی حدیث ہے، فرمایا ایما مسلم، جون سا مسلمان کسا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو صوبن کپڑے پہنائے، اللہ اس کے ننگا ہونے پہ، جب اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، محتاج ہے، یہ اس کو کپڑے دے دیتا ہے، کساہ اللہ ان خضر الجنہ، اللہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جون سا مسلمان اطعم مسلمن علی جوع، جس نے بھوک کے باوجود، اچھا بھوک پر اس نے کھانا کھلا دیا، اطعمہ اللہ، اللہ اس کو کھلائیں گے من ثمار الجنہ، جنت کے پھل، اس کے بھوک پر، بھوکا ہونے پہ یہ اس کو کھلاتا ہے تو اس کو اللہ کھلائیں گے۔ ایما مسلم، اور جون سا مسلمان سقا مسلمہ، اس نے مسلمان کو پلایا علی ظمأ، پیاس پر، وہ پیاسا تھا، اس نے پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، جو بھی ہے، جیسے روزے دار کو پلانا ہے۔ سقاہ اللہ من رحیق، اللہ اس کو مہر لگی شراب پلائے گا جنت کی، وہاں اس کے لیے حلال ہے۔ تو رحیق المختوم جو ہے نا قرآن میں، وہ یہ ہے مہر لگی ہوئی شراب۔ تو یعنی انسان الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی بدلہ پاتا ہے۔ یہاں کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کھلائے گا، یہاں پلاتا ہے تو اللہ اس کو پلائے گا، اور لباس پہناتا ہے تو اللہ اس کو پہنائے گا۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہی اصول ہے کہ جو انسان کرتا ہے وہی کل کاٹے گا، جو نیکی کرتا ہے کل اس کا بدلہ پائے گا۔ تو یہاں صدقے کی فضیلت ہے، لباس دیا ہے تو وہ اس کے کام آئے گا، اور کھانا کھلا دیا ہے تو وہ اس کے کام آئے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے من الید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والے سے مراد ہے دینے والا اور نیچے والے سے مراد ہے لینے والا، چاہے وہ لینے والا ہاتھ اوپر رکھے، دینے والے کا ہاتھ نیچے ہو، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے لینے والا اور دینے والا۔ تو میں الید العلیا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور شروع کر تو اپنے قریبیوں سے، عیال سے، اپنے گھر سے شروع کر۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، سب سے پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرنا، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنا، پھر اس کے بعد دوسروں کو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر میں تو بھوکے بل بلا رہے ہوں بچے اور یہ باہر صدقہ کر رہا ہے، تو نہیں۔ وَخَيْرُ الصَّدَقَاتِ، اور بہترین صدقہ ہے ما کان عن ظہر غنا، جس کے پیچھے غنا مال ہو۔ صدقہ کر کے انسان کل خود نہ مانگنا شروع کر دے، بلکہ اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو، پھر یہ زیادہ اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ، اور جو سوال سے بچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ ذلت ہے، وہ اس سے بچے، تو یعفہ اللہ، اللہ بھی اس کو بچا لیتے۔ جو بچنا چاہتا ہے، نہیں مانگنا چاہتا، تو اللہ بھی اسباب پیدا کر دیتے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو استغنا ظاہر کرتا ہے۔ استغنا کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یغنہ اللہ، اللہ بھی اس کو غنی کر دے گا۔ جو استغنا اختیار کرتا ہے، لوگوں کے مال کی طرف جھانکتا نہیں ہے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، تو اللہ بھی اپنی رحمت سے اسے غنی کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول، ای صدقاتی افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہد المقل، جو قلیل، تھوڑا سا مال جس کے پاس ہے، وہ جو کوشش کر کے کماتا ہے، پھر اس میں سے صدقہ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کو بڑا پیارا صدقہ لگتا ہے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا دیا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے دیا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کماتا ہے، اگر اس میں سے وہ 1 لاکھ دے دیتا ہے تو بڑی بات نہیں، اور جو 1500 کما کے اس میں سے اگر 200 اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس پر جو ہے وہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، اس آیت کے تحت بعض لوگوں نے لکھا ہے واقعہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، تو وہ ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ رات بھر محنت کی، جو کچھ ملا اس میں سے کچھ اپنے گھر میں چھوڑا، اور آدھا جو ہے وہ لے آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ تو اس پہ منافقین نے جو ہے وہ تانے دیے کہ یہ ٹوپا لے کے آگے ہے ساتھ، یہ کیا اس کا فائدہ ہے، اس اللہ کو اس کی ضرورت تھی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا
یعنی وہ صدقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا. اور دوسری بات ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، شروع کر اپنے عیال سے. عیال جن کی انسان کفالت کرتا ہے نا، تو انسان جو ہے وہ اگر جائز ضروریات گھر میں بچوں کی پوری کرتا ہے، بیوی کی پوری کرتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. تو پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرے، پھر جو ہے وہ آگے اللہ کے راستے میں دے. یہ نہیں ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں اور یہ باہر جو ہے وہ صدقے کر رہا ہو. اگلی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو. فقال رجل، یا رسول اللہ، ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی اندی دینار، میرے پاس تو 1 دینار ہے، کیا کروں میں؟ فرمایا تصدق به علی نفسی، اپنے اوپر صدقہ کر لے. یعنی سب سے پہلے تیرا اپنا حق ہے، تو اپنی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے تو مومن کی عجیب شان ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. قال اندی آخر، اس نے کہا جی میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا تصدق به علی ولدک، اپنی اولاد پہ کر لے، بچے پہ کر. اس نے کہا اندی آخر ایک اور بھی ہے. فرمایا تصدق به علی زوجتک، اپنی بیوی پہ صدقہ کر لے. تو اس نے کہا اندی آخر ایک اور بھی ہے. میں تصدق به علی خادمک، اپنے خادم پہ کر لو. یعنی یہ سارے کیا تھے کہ جو اس کے عیال ہیں، وابدأ بمن تعول کی وضاحت ہو رہی ہے، جو اس کے زیر کفالت ہیں ان پر صدقہ کرو. اس نے کہا جی ان دی آخر اور بھی ہے، یعنی ان سب پہ خرچ کر کے بھی میرے پاس زائد ہے. تو فرمایا انت ابصر به، پھر تو زیادہ جانتا ہے. پھر جہاں ضرورت محسوس کرتا ہے، جہاں سمجھتا ہے کہ یہاں تجھے کرنا چاہیے تو کر دو. تو مطلب کیا ہوا اس حدیث کا کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرے، یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے، یہ نفلی صدقہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے. اگلی حدیث ہے کہ اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے خرچ کر لیتی ہے، غیر مفسدہ، وہ فساد کرنے والی نہیں ہوتی، فضول نہیں خرچ کرتی، اللہ کے راہ میں دے دیتی ہے تھوڑا بہت اس میں سے، تو کان لہا اجرھا بما انفقت، اس کو اجر ملتا ہے جب اس نے خرچ کیا اس وجہ سے، جو اس نے خرچ کیا تو اس کا بدلہ اس کو مل گیا، اجر ملے گا. وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ، اور خامد کو بھی اجر ملے گا بما اکتسب، اس وجہ سے کہ کمایا اس نے ہے. گھر میں سبزی کے لیے 500 روپیہ ملا، یہ 450 کی سبزی لے کے 50 روپیہ اللہ کے راہ میں دے دیتی ہے، یہ ہے غیر مفسدہ، کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہوئی، اس میں خرابی بھی کوئی نہیں آئی، اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا. ماہانہ اس کو جو خرچ ملتا ہے خامد موٹے حساب سے دے دیتا ہے، یہ اس میں سے کچھ بچا کے اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے، اور خامد کی اجازت کے ساتھ، اس کو پتہ ہے، بتاتی ہے کہ بھئی اگر کچھ بچ جاتا ہے تو میں اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں، اس کی اجازت بھی اس نے لی ہے. تو یہ دوہرا اجر ہے، اس بیوی کو بھی اجر ہے اور خامد کے لیے بھی اجر ہے. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور یہی اصول اور ضابطہ خزانچی کے لیے بھی، اس کو بھی ایسے ہی اجر ملے گا. لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا، یہ ایک دوسرے کے اجر کو کم نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اجر اس 2 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ آدھا آدھا بانٹ دیں گے، بلکہ دونوں کے لیے پورا اجر ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورت وہ خامد کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے، لیکن غیر مفسدہ، فساد کرنے والی نہ ہو، خرابی پیدا کرنے والی نہ ہو.
کہ جو آیا یہ ایک بار خرچ کر دے اور اگلے دن پھر خاوند کے سامنے کہ لاؤ، یہ نہیں۔ اب اس صدقہ کرنے سے مراد دیکھیں نا، پتا ہے کہ یہ آج کل کچھ مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں، تو خاوند کو بھی پتا ہے کہ وہ بیوی کبھی مٹھی جو ہے وہ آٹا دے دیا اور کبھی 5-10 روپے دے دیے، تو اگر تو اس نے صراحت یہ اجازت لی ہے خاوند سے تو اس کے لیے پورا اجر ہے اور خاوند کو بھی اجر ہے، اور اگر اس نے صراحتاً اجازت نہیں لی تو پھر اس کے لیے آدھا اجر ہے، اور اگر خاوند روکتے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ امین ہے خاوند کے مال پر، تو امین خزانچی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتا۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاءت زینب امراۃ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب آئیں، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے نبی، انک امرت اليوم بالصدقہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِّي، اور میرے پاس یہ میرے زیورات ہیں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ صدقہ کر دوں، یہ زیورات صدقہ کر دوں۔ فَزَعَمَ ابن مسعود، میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود کا خیال یہ ہے، أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ، کہ وہ عبداللہ بن مسعود اور ان کا بچہ یعنی میرے بچے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جن پر میں صدقہ کروں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہی دے دو، یہی صدقہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے سچ کہا۔ زوجو کی، تیرا خاوند، و والدو کی، اور تیرا بچہ، احق من تصدقت بھی علیہم، زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم ان پر صدقہ کرے۔ اب یہ اگلا سوال ہے کہ صدقہ کس کو لگتا ہے؟ ایک پیچھے تھا سوال جو رہ گیا صدقۃ الفطر میں، کہ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ تو صدقۃ الفطر صرف فقراء مساکین کا حق ہے بس، یہ جو باقی 8 ہیں نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، نہیں، وہ عمومی زکوٰۃ میں، عمومی صدقات میں ہے، صدقات الفطر میں نہیں ہے، وہاں صرف جو ہے فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور عمومی صدقہ جو ہے وہ جس کا خرچ انسان کے ذمے نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی اصول ہے، جس کا خرچ انسان کے ذمے نہیں ہے، جو اس کے زیر کفالت نہیں ہے، اس کو صدقہ دے سکتا ہے۔ تو چونکہ خاوند کے ذمے بیوی کا خرچ ہے، بیوی کے ذمے نہیں ہے خاوند کا خرچ، تو خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ ہے اور خاوند مستحق ہے تو وہ خاوند کو دے سکتی۔ اسی طرح یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی بہن کو، اس کی شادی ہو گئی، بیوہ ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، کیونکہ بہن کا خرچ تو ذمے نہیں ہے، وہ اگر کمزور ہیں مالی طور پہ تو بہن بھائی کو دے، بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہن جو بھائی دے رہا ہے تو حقیقت میں بہن کو دے بھی نہیں رہا، وہ دے رہا اس کے خاوند کو، کیونکہ اس کے اخراجات تو اس کے ذمے ہیں نا۔ تو جب ان کے اخراجات ایک دوسرے کے ذمے نہیں ہے بہن بھائی کے، تو یہ ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، صرف احناف جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے،
لیکن حدیث کے مطابق یہی موقف درست ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الرجل یسأل الناس، آدمی مسلسل لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن آئے گا، ولیس فی وجہہ، اور نہیں ہوگا اس کے چہرے پہ، مزعۃ لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی۔ تو اس کا چہرے سے گوشت نوچا ہوگا۔ جو شخص وہ سوال کرتا ہے اور حقدار نہیں ہے، چونکہ دیکھیں نا، ایک ہے مانگنا، ایک ہے مستحق زکوٰۃ ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ مانگنا تب جائز ہے جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے وہ ایک دن دو دن کا بھی کھانا نہیں ہے، تو پھر سوال کر سکتا ہے۔ اور مستحق زکوٰۃ، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو پیشہ ور مانگنے والے، جن کا پیشہ ہی یہ ہے، تو یہ وہ مراد نہیں ہے کہ سائل کو جو ہے وہ دینا چاہیے اور جو مانگے اس کو، جو گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آئے اس کو دے دو۔ اس سے مراد ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو ممکن ہے جو ادھر وہ پیش کر رہا ہے، میری جیب کٹ گئی ہے، میرا فلاں ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو، لیکن جس کا پتہ ہے کہ وہ پیشہ ور بھکاری ہے، ہٹا کٹا جو ہے وہ سوال کرتا پھر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے وہ فرمایا تھا کہ بھئی یہ صدقہ جو ہے وَلَا لِذِي مِرَّةٍ صَبِيٍّ، جو تندرست صحیح سالم ہے، اس کے لیے صدقہ، یہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرتا ہے تکثرا، اب زیادتی کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، یہ انگارے کا سوال کرتا ہے، یہ حقیقت میں جہنم کی آگ مانگ رہا ہے، وہ اس کے لیے آگ ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، تو تھوڑی حاصل کر لے یا زیادہ حاصل کر لے، آگ ہی ہے، جتنی لینا چاہتا ہے لے لے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ انسان کو اول تو سوال کرنا نہیں چاہیے۔ وہ پیچھے حدیث پڑھی نا، میں یستعفف یعفہ اللہ، جو بچنا چاہتا نا، اللہ میں نے نہیں مانگنا، تو اللہ اس کو بچا لیتے، اس کو پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور جو انسان جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر وہ اس کی عادت بن جاتی، ضرورت پہ شروع کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی ضرورت ختم ہو گئی لیکن وہ عادت پڑ گئی، تو سوال کرنا نہیں چھوڑتے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ حاصل کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہزاروں واقعات ہیں۔ ہمارے پاس یہاں مسجد میں ایک ساتھی آیا تو کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں 8-10 سال کی عمر میں جا کے، میں نے ان کا علاج کروانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ لمبی چوڑی بات کی، ہم بڑے متاثر ہوئے، ساتھیوں نے تعاون بھی کر دیا۔ تو ایک نوجوان لڑکا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کو ذرا اندازہ تھا، اس نے جب تحقیق کی، پوچھا تو پتہ چلا کہ 15 سال سے پتہ یہی کام کر رہا ہے، اور سرکاری نوکری تھی اس کی، وہ چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہے۔ تو بڑا آسان لگتا ہے کہ ہر نماز پہ کسی مسجد پہ کھڑے ہو جاؤ، 1000-2000 ہو جائے گا، اچھا بلا جو ہے وہ 10-15 ہزار کی دیہڑی لگ گئی، اور محنت تو کرنا پڑتی ہے، تو سارے دن میں جو ہے وہ شاید 2000 ملے۔
تو آسان کام محسوس ہوتا ہے. لیکن جو شخص اس طرح وہ اپنا محنت کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، پھر بھی مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، مستحق نہیں ہے پھر بھی مانگتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے. اگلی روایت ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، یہ کہ تم میں سے کوئی ایک رسی پکڑے، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ، اور لکڑیوں کا اکٹھا لے کے آئے، جنگل میں جائے لکڑیاں کاٹے، وہ کاٹ کے اپنے کندھے پہ لاد کے وہ لے کے آئے، عَلَى ظَهْرِهِ، اپنی پیٹھ پہ، فَيَبِيعَهَا، پھر اس کو بیچے، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، اور اس سے وہ اپنے چہرے کو سوال کرنے سے روک لے. خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے، ان یسأل الناس، کہ یہ لوگوں سے سوال کرے. اعطوہ، وہ اس کو دیں یا نہ دیں. مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کو سخت ترین محنت کا کام کرنا پڑے اور اس سے انسان بچ سکتا ہے سوال سے، تو سوال سے بچنا چاہیے. اور دوسرا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ انسان محنت کرے. کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا کہ ہم حقیر سمجھے یہ تو موچی ہے اور یہ فلاں کام کرنے والا ہے. یہ کوئی پیشہ جو ہے وہ حقیر نہیں ہوتا. اپنی محنت سے کمانا ہے، جو بھی طریقہ اس کا اختیار کرے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسألۃ، مانگنا، سوال کرنا، خط، یہ زخم ہے، یقد بها الرجل وجہہ، جس سے انسان اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے. تو جو پیچھے آیا نا کہ اس کے چہرے سے گوشت نوچا ہوگا، چہرہ زخمی ہو گیا نا وہ، تو یعنی اللہ اس کو قیامت کے دن ذلیل کریں گے، لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا. جو حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، پھر مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. الا ان يسأل الرجل سلطانا، الا یہ کہ آدمی حاکم سے مانگے، بادشاہ سے، اس وقت خلیفہ تھے، اس سے مانگتا ہے تو وہ حرج نہیں ہے. او فی امر لا بد منہ، یا ایسے معاملے میں کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجبور ہو کے، جب کوئی اور صورت نہیں رہی پھر یہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ کو پتا ہے، تو یہ اس کے لیے جواز ہے. اگر کسی اور طریقے سے ادھار لے کے بھی اس کا گزارا ہوتا ہے تو، اور اس کو پتا ہے کہ بعد میں محنت کر کے یہ واپس کر سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ قرض لینا چاہیے. اس صورت میں اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. جیسے آج کل اکثر لوگ بہانے بناتے ہیں نا، جیب کٹ گئی، فلاں ہو گیا، تو انہیں کہیں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ابھی اپنے گھر میں آپ کا نمبر یاد ہوگا، فون کریں، انہیں کہیں یہاں میں جو ہے وہ بھیج دیں، ہم بھی آپ کو نکلوا دیتے ہیں. جیسے جائز کیش ہے مثال کے طور پہ، اس میں بھیج دیں، ہمارے فلاں اکاؤنٹ ہے اس میں بھیج دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. وہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو پیچھے سے ہمارا بڑے اچھے حالات ہیں، میرے پاس گاڑی تھی اور ڈاکو نے آ کے لوٹ لیا، جو ہے وہ یہاں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. اس طرح کی کوئی لمبی کہانیاں یہاں سنتے رہتے ہیں ہم. تو اگر سوال سے بچنا ہو تو انسان کئی طریقے اختیار کر سکتا ہے، اور جو شخص بچتا ہے ہر حال میں تو پھر اللہ بھی اس کو بچا لیتا ہے. آگے ہے قسم صدقات. صدقات یعنی زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقہ ہو، اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے. تو پہلی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقہ لغنی، غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. جو آدمی غنی ہے، جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو اس کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے. الا لخمسۃ، مگر 5 بندوں کے لیے. 5 بندے ہیں جو غنی بھی ہوں تو صدقہ لے سکتے. لعامل علیہا، پہلا ہے جو اس پر عامل ہے، صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے گیا تو اس کو وہ بطور تنخواہ
یا محنت کے اس کو جو کچھ دیا جاتا ہے اسی مال میں سے، صدقہ ہے تو صدقے کا مال، لیکن وہ اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ تنخواہ ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اور رجل اشتراہ بمالی ہی، یا وہ بندہ جس نے اس صدقے کا مال خرید لیا اپنے مال سے، کسی کو جو ہے وہ صدقے کی چیز ملی، مثال کے طور پہ آٹا ملا، اب وہ شخص اس کے پاس آٹے کا تھیلا پہلے موجود ہے، وہ جا کے اس کو بیچ دیتا ہے، تو خریدنے والا اس نے صدقے کا مال لیا ہے لیکن اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، وہ اس نے تو خریدا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ او غارمن، یا جس کو چٹی پڑ گئی، مقروض، اپنی ذاتی ضرورت تو پوری ہوتی ہے لیکن اس نے کوئی اپنے ذمے تاوان لے لیا، دو گروہوں میں صلح کرواتے وقت وہ کہتے ہیں اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، کہتے ہیں میرے ہم نے نہیں دینے، یہ کہتا ہے تم صلح کر لو میں دے دوں گا، یار یہ وعدہ کر رہے ہیں اگر یہ نہ پورا کریں گے میں کروں گا، اس طرح ذمہ داری لے لی اس نے، بیچارہ پھنس گیا۔ اب اس کو کہے نا کہ نہیں اپنے مال میں سے دے، تو اس کو تو الٹا سزا ہے، آئندہ پھر کوئی صلح ہی نہیں کروائے گا، اسی لیے وہ شخص وہ صدقے کا مال لے کے بھی دے سکتا ہے۔ او غازن فی سبیل اللہ، یا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا جو غازی ہے وہ بھی صدقے کا مال لے سکتا ہے، بے شک بذات خود وہ غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اسلحہ خریدنا ہے، سواری خریدنی ہے، صدقے کے مال سے تو لے سکتا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے بھی، جو دوران سفر جو کچھ بھی ہے صدقے کے مال سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ او مسکین، یا مسکین، تصدق علیہ، اس پر صدقہ کیا گیا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ، تو اس نے کسی غنی کو صدقہ دے دیا، تحفہ دے دیا، اس کو صدقہ ملا تھا، فَأَهْدَى، اس نے تحفہ دے دیا، منہا، اس میں سے، لغنی، کسی غنی کے لیے۔ اس کی وہ مشہور مثال ہے نا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری ملی تھی، تو پک رہی تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں پوچھا، آپ کے سامنے گھر کا عام سالن آیا، فرمایا میں تو اس وقت دیکھ رہا تھا گوشت پک رہا ہے، میں نے اللہ کے نبی کو حضرت بریرہ کا ہے، ان کو صدقہ ملا ہے، تو فرمایا صدقہ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، تو یعنی اگر یہ حیثیت بدل جائے، جیسے خریدنے سے اب وہ مالک بن گیا ہے اب صدقہ نہیں ہے، تو ایسے ہی اگر وہ مسکین آدمی آگے تحفہ دے دیتا ہے تو اب جس نے تحفہ لیا ہے بے شک وہ مستحق نہیں ہے، وہ امیر آدمی ہے، لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو یہ کیفیت اور حالت کے بدلنے سے جو ہے وہ حکم بدل جاتا ہے، جب اس کی کیفیت بدلی تو حکم بھی بدل گیا۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار یہ بیان کرتے ہیں، یہ عبید اللہ بن عدی بن خیار افسنا اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ نے پڑھاتے ہوئے ایک واقعہ پر سنایا تھا بڑا عجیب، اس کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کتاب الازکیاء میں، کہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ بن عدی فوج کے ایک دستے کے کمانڈر تھے بنو امیہ کے دور میں، تو کہیں جا رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں جہاں ہم گزر رہے ہیں اس بستی میں وہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہتے ہیں، اور انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا کہ سامنے نہیں آنا، تو اپنے علاقے میں چلے گئے تھے، تو ایک باغ میں پوچھتے ہوئے گئے تو پتہ چلا کہ ایک باغ میں بیٹھے، وہاں گئے، اپنا سارا چہرہ چھپایا ہوا تھا، ہاتھ بھی چھپائے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، تو اس سے پوچھا جا کے، اسلام کیا، پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو کون ہوں، اور کیسے پہچانے کہ سب کچھ چھپایا ہوا ہے، چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، ہاتھ بھی چھپائے ہوئے، اس نے نگاہ اٹھائی، غور سے دیکھا اور کہا کہ عدی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس بچے کو اٹھا کے دایا کے حوالے کیا تھا، یہ آنکھیں اسی بچے کی، یعنی اتنا ذہین کہ صرف وہ آنکھیں جو بچپن میں دیکھی تھی، آج وہ شخص جوان ہو چکا ہے
اور صرف وہ آنکھیں دیکھ کے فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی آنکھیں. کہتے ہیں کہ ان رجلین حدثاہ، دو لوگوں نے انہیں بیان کیا یہ، انہما آتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یسألانہ من الصدقہ، کیوں آئے؟ صدقے کا سوال کرنے کے لیے. جو آپ کے پاس مال آتا تھا اللہ کے نبی اس میں سے ہمیں دے دیں. فقلب فیہم البصر، آپ نے ذرا نظر کو ان میں گھمایا، یعنی گہری نظر سے دیکھا ان کو. فرآہما جلدین، دیکھا کہ وہ موٹے تازے صحیح سالم ہیں. فرمایا ان شئتما، اگر تم چاہتے ہو تو اعطیتکما، میں تمہیں دے دیتا ہوں. اب یہ دینا مقصود نہیں ہے، مقصود ان کو سمجھانا ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارا حق نہیں ہے، اور اگر بغیر حق کے لوگے تو پھر پیچھے ہم پڑ چکے کیا سزا ہے. اس لیے آگے فرمایا لا حد فیہا لغنی، یہ سمجھ لو کہ کسی غنی کا اس میں حصہ نہیں ہے. صدقے کا مال آیا ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، تو کسی غنی کا اس میں حصہ نہیں ہے. ولا لقوی مکتسب، اور نہ ہی وہ شخص جو قوی ہو، کمانے کی طاقت رکھتا ہو، صحیح سالم ہے، آزاد ٹھیک ہے، محنت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنا درست نہیں ہے. محنت کرے، وہ کیوں مانگتا ہے؟ تو لا حد فیہا لغنی، تو یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، ہم انہیں یہ بات کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ تو محنت کر سکتے ہیں، پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تو لا حد فیہا لغنی، اس میں حصہ نہیں ہے کسی غنی کے لیے، ولا لقوی مکتسب، اور نہ ہی کسی قوی کے لیے جو کمانے کی طاقت رکھتا ہے. جی اگلی روایت ہے کہ قبیصہ بن مخارق الحلالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، سوال کرنا، مانگنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر تین میں سے کسی ایک کے لیے. تین قسم کے لوگ ہیں جو سوال کر سکتے ہیں. پہلا ہے رجل تحمل حمالہ، جس نے کوئی قرض، کوئی بوجھ اٹھایا، وہی کسی کی ضمانت لے لی، یہ بھی بوجھ کی ایک شکل ہے. صلح کرواتے وقت اپنے اوپر لے لیا، میں دے دیتا ہوں تم صلح کر لو، یہ بھی حمالہ ہے. فحلت له المسألة، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتی یصیبها، یہاں تک کہ اس کو پورا کر لے، جتنا پیسے اس نے جتنے دینے ہیں وہ پورے کر لے. ثم یمسک، پھر سوال سے رک جائے گا، اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے. ورجل اصابتہ جائحۃ، اور ایک وہ بندہ جس کو کوئی آفت آئی، سیلاب آیا، گھر جو ہے سارا ویران ہو گیا، سب کچھ بہہ گیا، زلزلہ آیا، سب کچھ گر گیا، ختم ہو گیا، یہ آفت ہے. تو ایسا شخص وہ مانگ سکتا ہے، چاہے وہ صحیح سالم ہے، کیونکہ اب ایک ہی دن میں تو سارا کچھ نہیں کرے گا نا اپنی ضرورتیں پوری. اجتاحت مالہ، جس کو کوئی آفت آئی جس نے اس کا مال جو ہے تباہ کر دیا. فحلت له المسألة، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے. حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ اپنے گزارا اوقات کی حد تک پہنچ جائے، اتنا ہو جائے کہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لے، وہ اتنا ہو جائے کہ جو اس کو کام آتا تھا وہ شروع کر سکتا ہے. ایک بندہ ریڈی لگاتا تھا تو اس کے لیے اتنا اہتمام ہو جائے. ورجل اصابتہ فاقۃ، اور ایک وہ بندہ جس کو فاقہ پہنچا، گھر میں کچھ نہیں، بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ حتی یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ،
من قومہ، یہاں تک کہ اس کی قوم میں سے 3 لوگ صاحب عقل، ذوی الحجہ، صاحب عقل لوگ، نمایاں لوگ، وہ گواہی دیں کہ بھئی ہمارے قبیلے کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے محلے کا یہ بندہ واقعہ ہی فاقوں کی نوبت آئی ہوگی۔ یہ جو آج کل مسجدوں میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ تزکیہ چیک کرواؤ، تزکیہ لے کے آتے ہیں، تو یہاں سے یہ اس کی دلیل نکلتی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ حقدار ہے یا نہیں، تو کسی معروف آدمی کا، عالم کا تزکیہ لے کے آتا ہے کہ جی واقعی میں نے چیک کیا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ بندہ مستحق۔ تو فحلت لہ المسئلہ، اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ یہ بھی گزارا اوقات تک پہنچ جائے۔ فما سواہن من المسئلہ، ان کے علاوہ جو مانگنا ہے، یا قبیصہ تو اے قبیصہ، سحت، وہ حرام ہے۔ صرف یہ ہیں لوگ جو سوال کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو مانگتا ہے تو یأکلہ صاحبہ سحتا، ایسا کرنے والا حرام کھاتا ہے، تو وہ مستحق نہیں ہے، نہ فاقوں کی شکل ہے، نہ وہ کوئی بوجھ کی شکل ہے، اور نہ ہی کوئی آفت کی صورت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، گزارا ہوتا ہے، بے شک مشکل سے ہوتا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ مانگنا شروع کر دے تو یہ حرام کھاتا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے حرام مال ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ بنیادی اصول بھی بیان ہو گئے صدقۃ الفطر کے، خاص طور پہ آج۔ اور پھر دوسری بات بیان ہوگی کہ عورت کا خامند کے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اجر ملے گا یا نہیں۔ اور تیسری بات، کس شخص کے لیے مانگنا، سوال کرنا حلال ہے اور کس شخص کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔